دی عمر 6 سال دی ہے، بخاری شریف وغیرہ، یہ سارے بدماش مگر پے، پورا جہان کتے کی طرح بھونکدا ہوئے نہیں منن چاہتی گل دی رسول اللہ نے چھوٹی جی بچی نہ شادی کر لی. تمہیں نہیں سمجھ آؤندی، دین سمجھ آؤندی. اللہ دے رسول علیہ السلام نکاح اس تو نہیں سی کرتے جلی اسی تہاڈی کرنے، ادا دا ہوندا تے اولاد دے لائناں لگ جاندیاں ساریاں. چ اولاد کی ہوئی؟ حضرت خدیجہ چ بچے ہوئے، ایک ماریہ چ ہویا، باقی رسول اللہ کو معاذ کمزور ہوئے سی. حضور تے رات نو تہجد کھڑے رہنا، دن نو مقدمے لڑنے، اینیاں بیویاں نیک سلوک نال برتاؤ، یہ خود معجزہ کہ اینیاں سرگرمیاں دے نال کدھرے لشکر لے کے جا رہا ہے، کدھرے مقدمیاں دے فیصلے، کدھرے وفد آ کے مل رہا ہے، ویلے خطبے دے رہے لوگوں دے سوالاں دے جواب، پھر حقوق ادا کرنے کمال سمجھو. تے باقی وہ سورہ احزاب اللہ پاک نے دستا دسیں رسول اللہ نے یہ پابندی ہٹا دی بے نبی مرداں نہیں تے نمونہ انہوں نے دین دستا، انہوں نے سکھاؤں. عورتاں جڑیاں وہ رسول اللہ کو آ کے کہڑا دین سکھ، انہاں ہی نمونہ کون بنے. اور اگر وہ کہن بھی یہ مرد نے کام میں کر رہا ہے عورتاں نہیں کر سکیں. اس تو اللہ نے آکھا نبی دے نال زمیمہ لاؤنا ہے، نبی دے نال ایسیاں عورتاں جوڑنیاں کہ کسر پوری ہو جائے. بے جے مرداں نہیں نمونہ تو ازواج مطہرات نو ویکھو، رسول اللہ دی بیویاں نو ویکھ لو، دین تے عمل کیتا کہ نہیں. اور وہ ہر قبیلے جو آپ نے چنیاں تے عمر سیدھا چنیاں، کئی بچیاں والیاں تے کوئی بیوہ، تاکہ انہاں قبیلیاں دی عورتاں نو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئے، کوئی سمجھو تردد نہ ہوئے اسی بیگانی عورتوں جا کے کم رہی. اپنے قبیلے دی ماں بہن بیٹھی ہے، آندیاں پوچھ رہیاں. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا انتخاب ایسا ہے، اللہ دی بے شمار رحمتہ انہاں تے، اللہ دی وہی نہ حضور دے سامنے جبریل علیہ السلام کئی باری تصویر لیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ دی طرفوں خواب تے ہو جائے گا پورا. اور اس نکاح دی برکت امت نے دیکھی بے مرد انہاں نہیں دین بیان کر سکے جنہ اس بچی نے بیان کیا. بچی تو ادوں سی نا، اللہ دی رحمت ہے. اینا دین ابو موسیٰ شریف نے فرماؤں ہے صحابہ کرام لئے بھی کوئی جدوں چیز مشکل ہو جاندی، وراثت دا علم نہیں آوندا، نسب دا نہیں پتہ لگدا، قرآن بھی ہے، لوگ اما عائشہ کو جاندی. اس تو 6 سال دی عمر چ اللہ دے انتخاب نہ حضور نے لے لی. کوئی شہبت نہیں، کوئی جماع نہیں. دین دسدا کہ جب تک عورت بالغ نہ ہوئے کوئی ادنا صحبت نہیں کر سکے. مگر نکاح دسن لی کہ کئی باری ایسے حالات پیدا ہوندے، ہر خاندان دے لوگ جانتے، ایک بھرا فوت ہو گیا، بچے رہ گئے چھوٹے چھوٹے، بیوہ دی بیوی ہے، بزرگ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح یہ دوسرے بھرا نہ کر لیا، بچے ٹکے کھان تو بچ جائیں گے. کئی سنبھالنے پہ وہ کی آدھے دوجا نکاح نہ کرو، فلاں نہ کرو. اور کبھی ایک آدمی مر لگا وہدا بے ہوں تے رشتہ مل رہا، میں ہتھیں کر دوں تیڑا، میں تو موت کرا رہا، میری یہ بچی کتنے ٹکے کھاؤ گی. ایک مناسب جوڑ خاندان دا بزرگ بہ کے کر دیں. تو نکاح صغیر بھی دین دا ایک حصہ تھی. کئی موقع ایسے اگر آ جان کہ چھوٹے دا بھی نکاح کرنا پہ، وہ بھی نمونہ پیغمبر نے دینا. پیغمبر خدا ہر بارے سنت ہے. دیس تو لوگ اگر ایک کسی مصیبت کرنا چاہتے بھی چھوٹے دا ہی نبیڑ دیے، کتوں دین لیں دے گئے. مسئلہ سمجھاتا کہ بالغ ہونے تو بعد پہلا مباشرت نہیں تسی کرتے، نکاح کر لو، پاڑو جو مرضی ہے، صحبت ادوں ہی کرنی ہے جدوں بالغ ہو. اور نال اس پاروں کہ دین سکھاؤن لئے اما عائشہ نے اپنی صحبت لیا، جدے نتیجے جو ہے کہ مسجد نبی اگر سیرت عائشہ ہی مل جائے، حضرت سلیمان نبی پڑھو. ہن قرآن سکھنے والے آ رہے، کلمات باتاں کھولیا، اما حجرے بیان کر رہی، وہ چلے گئے، ہن حدیث والے آ رہے، یعنی ایک مدرسہ کھلا. اور تسی بے ایمانو اپنی نگاہ نہ ملے تہاڈی تے ہی ہے بھی سوائے اور شہوت دے ہور کوئی شے نہیں. تہانوں کون سمجھاوے کہ اما نے رسول اللہ دا ایک بہت بڑا دین دا حصہ سنبھالیا جڑا امت تک انہوں پہنچایا سمانت نوں. اس تو 6 سال دی عمر کیتا جو مرضی کیتا کچھ بھی نہیں. تسی آپ پہ کونوں گلاں بنا رہی، یہ نہیں ٹھیک فلاں نہیں ٹھیک. عقل تو کم لیا کرو، عالم بے وقوف نہیں گزرے، ہر شہدہ انہوں نے جانا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو مسلم بھی پوچھا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دریافت کرتے ہیں، اور دشمنان اسلام تو اسے بطور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ کیسے وقت کا نبی اپنے سے اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے. آج ہم اسی مشکل سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ساتھ رہیے گا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بوقت نکاح کیا تھی؟ صاحبو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جہاں علماء کی ایک بڑی تعداد کچھ صحیح احادیث کی بنیاد پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کو بوقت نکاح 9 برس قرار دیتی ہے، وہاں علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کچھ اور موجود احادیث کی بنیاد پر، تاریخی ریکارڈ کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بوقت نکاح 21 برس بیان کرتی ہے. یہ 21 برس والی رائے دراصل علماء نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی ثابت شدہ عمر مبارک سے اخذ کی ہے.
تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے 10 برس بڑی تھیں، اور دونوں صحابیات کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ حقیقت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ غالباً بوقت نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 برس نہیں بلکہ پورے 21 برس تھی۔ یہ وہ دوسری رائے ہے جو علماء کا ایک گروہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، معاملہ یہاں بھی نہیں ختم ہوتا، بلکہ اہل علم کی ایک تیسری رائے بھی موجود ہے جس کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بوقت نکاح 19 برس تھی۔ یہ احباب اپنی دلیل عربی زبان کے اس اسلوب سے پکڑتے ہیں جہاں بعض اوقات 8 کو 18 پڑھا جاتا ہے یا 9 کو 19 پڑھا جاتا ہے، لہٰذا جن احادیث صحیحہ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس تھی، وہاں دراصل یہ احباب مراد 19 برس لیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی رائے زیادہ مستند ہے، نہ ہی اس ویڈیو کا یہاں پر یہ مقصد ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک بات جو تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، جس میں اہل علم کا اختلاف موجود ہے، کیا اسے بنیاد بنا کر پورے اسلام پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب بھی میری طرح نفی میں ہوگا، لیکن چلیے جو بھی اس وقت ممکنہ جواب موجود ہیں ان کے پہلوؤں کو کھوجتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں آنے سے قبل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ایک اور جگہ طے تھا۔ اس سے تو یہ بات آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی عمر مبارک جو بھی تھی وہ عمر اتنی ضرور تھی جو اس معاشرے میں ایک قابل قبول عمر تسلیم کی جاتی تھی نکاح کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا کوئی بھی اعتراض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے معاذ اللہ کسی زیادتی کا اشارہ کرتا ہو بالکل باطل ہے، بالکل فاسد ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، جو معمولی سے معمولی موقع بھی نہیں جانے دیا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر کوئی سوال اٹھا سکیں، انہوں نے بھی اس سارے معاملے میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کمپیشن، ان کی محبت، ان کی اپنی بیٹی سے غیر معمولی الفت کون نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کبھی اس پر کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اور سب سے بڑھ کر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری حیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرتی نہیں، اور انہوں نے اس معاملے پر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ان کی شاید شادی بہت کم عمر میں کر دی گئی اور وہ ان کی مرضی کے خلاف تھی۔ لہٰذا یہ سارے احتمال، یہ سارے سوالات، یہ سارے اعتراضات باطل ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت میں کرتا جاؤں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی، میں فقط اتنا بیان کر رہا ہوں کہ تاریخی طور پر اہل علم میں ان کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف رہا ہے، اور وہ عمر چاہے جو بھی تھی حاضرین کے لیے، ان کے دور کے لیے قابل اعتراض یا معیوب نہ تھی، ورنہ ہمارے پاس ان کی جانب سے اعتراضات موجود ہوتے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے سننے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو صحیح بخاری میں درج احادیث کی بنیاد پر یا دیگر احادیث کی بنیاد پر یہ استدلال پیش کریں گے کہ بوقت رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر لازمی طور پر 9 برس تھی۔ اگر آپ اس رائے پر بھی ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ اجازت دی گئی۔ چلیے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو خوفناک بہتے دریا میں ڈال دیجئے، یا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھیے اور پھیر دیجئے، تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے؟ کیا آپ میری بات مان جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرا گریبان تھام کر یہ سوال کریں کہ ایسی ظالمانہ بات میں نے سوچی بھی کیسے۔ لیکن ذرا سوچئے تو کہ جب یہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ملتا ہے تو وہ اپنے بچے کو بہتے خوفناک دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے تو وہ اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، اور ہم آج تک ان کی اس فرما برداری کی توصیف و تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ حکم کسی بندے کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ خالق اللہ رب العزت کی جانب سے تھا۔ لہٰذا بظاہر یہ حکم کتنا ہی ظالمانہ کیوں نہ نظر آئے، اللہ کی مشیت و حکمت میں یہ ظالمانہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ وقت نے ثابت بھی کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی جان
بچا لی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ ثابت ہوا کہ کوئی امر اگر من جانب اللہ ہو تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ وہ غیر فطری یا ظالمانہ ہے، بلکہ ایک مومن تو اپنے رب کے علم اور مشیت پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح کا حکم، فیصلہ اللہ کی جانب سے تھا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خواب میں دکھایا گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسولوں کے خواب بھی وحی کے مصداق ہوا کرتے ہیں، لہٰذا یہ پسند ناپسند کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ وحی الہی کا معاملہ تھا۔ پھر وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام خواتین میں رہتی دنیا تک سب سے بڑی عالمہ قرار پائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث پہنچانے والی ہستی بنی۔ اللہ تعالیٰ ان پر خوب رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔